اللہم آمین میں عرض کر رہا تھا. تو سید پہچانے جاتے ہیں. سرکار شاہ عالم آل رسول ہے. کیا ہے؟ آل رسول ہے، اہل بیت سے ہے، مصطفیٰ کی اولاد سے ہے. تو پھر ان میں بھی وہ کردار کیوں نہ ہوتا، ان میں بھی وہ اخلاق کیوں نہ ہوتے، ان میں بھی وہ پاکیزہ بو کیوں نہ ہوتی. اللہ اکبر. آپ کی بارگاہ میں حضرت سلطان احمد شاہ بادشاہ کے داماد جن کا نام شفیع الدین مسعود خان بتایا جاتا ہے کتابوں میں. شفیع الدین مسعود خان جو سلطان احمد شاہ بادشاہ جنہوں نے احمد آباد بنایا ان کے داماد ہے. اچانک احمد آباد کے بنانے والے سلطان احمد شاہ بادشاہ کا نواسا بیمار ہوا. بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر حضراتوں نے دیکھا، بیماری پکڑ نہ پائے اور دیکھتے دیکھتے کچھ ہی لمحوں میں اس کے انتقال ہو گیا. اب ان کا جو داماد تھا شفیع الدین، یہ مرید تھا حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کا. سبحان اللہ. سرکار قطب عالم کا تو وصال ہو چکا تھا. اب پیر کا جانشین ہی پیر کے قائی مقام ہوتا ہے. بے شک. حضرت شاہ عالم کی بارگاہ میں آئے، رو رہے ہیں، غریہ کر رہے ہیں. میرا بچہ بھی کمسین عمر میں تھا، انتقال کر گیا، گزر گیا، بیمار ہوا. اس سے پہلے کہ طبیب دیکھتے، طبیب مرض معلوم نہ کر پائے، وہ انتقال کر گیا. سسک سسک کر باپ رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا جو اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں. ورنہ آج کل اولادوں نے جو رویہ اختیار کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ، اللہ اکبر. یاد رکھو کل تم نے بھی بڑا ہونا ہے، کل تم نے بھی ماں باپ بننا ہے. یہ وہی ماں باپ ہے جن کا چہرہ دیکھو اللہ 100 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 100 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اللہ 100 درجے بلند فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور جو خوش مزاجی سے والدین سے ملاقات کر کے جب پلٹتا ہے نا تو اس کے اگلے سارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اپنے ماں باپ زندہ ہو تو قدر کرو، خدمت کرو. یہ بڑا قیمتی خزانہ ہے. جن کے والدین حیات و اللہ اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین جا چکے، اللہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کے صدقے، حضور مولائے کائنات کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین اللہم آمین. میں عرض یہ کر رہا تھا، باپ کا دل بے چین، ماں پریشان، رو رہے ہیں. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہتے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کچھ کیجئے نا. تو سرکار شاہ عالم نے احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے داماد کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا صبر کرو، یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اللہ اکبر. جب آپ نے صبر کی تلقین کی تو بے ساختہ ان کے داماد کی زبان سے جملے نکلے، ہاں ہاں آپ تو یہی کہہ کر صبر کا نام لے کر دامن بچا لو، کل قیامت میں بھی جب شفاعت کی بات آئے تو یہی کہہ کر اپنا دامن بچا لینا. اللہ اکبر. جب باپ نے یہ جملے کہے حضرت شاہ عالم کا دل زخمی ہوا اور آپ کے 12 سال کے بیٹے سید محمد رحمت اللہ علیہ، سید محمد رحمت اللہ علیہ وہ بھی آئے اور کہا بابا جان یہ کتنا رو رہے ہیں، اگر آپ کی دعا سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ان کی بگڑی بنا دیجئے. یہ ہوتے ہیں آل رسول. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں آل رسول. کبھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کی رگوں میں حسنین کریمین کا خون گردش کرتا ہے. 12 سال کے بیٹے حضرت شاہ عالم کے اپنے والد سے کہتے ہیں اگر آپ کی دعا سے بگڑی بنتی ہے تو بنائیے نا. حضرت شاہ عالم نے 12 سال کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹے تو راضی ہے، تجھے رب کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں اور تیرے عوض تیری عمر اس کے بیٹے کو دے دیتا ہوں. اللہ اکبر.
اب یہاں پر ایک طرف مینا کا منظر بھی دہرایا جا رہا ہے اور کربلا کی یاد بھی تازہ ہو رہی ہے. مینا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اس لیے حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق کی نسل میں 1000 نبیین آتے رہے، مگر مینا کے میدان میں زیر خنجر جو لیٹا تھا وہ حضرت اسحاق نہیں اسماعیل تھے. بے شک وہ حضرت اسماعیل تھے. اس خنجر کے زیر سایہ لیٹنے کا انعام یہ ملا کہ حضرت اسماعیل کی نسل میں ہمارے آقا جو سارے نبیوں کے سردار، بے شک وہاں 1000 نبی آئے اور یہاں صرف ایک نبی جو سارے نبیوں کے سردار. بے شک اللہ اکبر. تو مینا کا منظر بھی تھا اور کربلا کے میدان میں خاندان نبوت کے بچوں کا حال کیا تھا. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے اس کے بعد اب میں قربانی کے لیے جاؤں گا. حضرت امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے کہ یا امام اب مجھے اجازت دے دیجیے، مجھے اجازت دیجیے. آپ امام قاسم کو پڑھو نا، آپ حضرت محمد کو پڑھو نا، آپ حضرت عون کو پڑھو نا، آپ امام حسن کے دیگر شہزادگان کی شہادت پڑھو نا. یہ شہزادے کم سین عمر کے تھے لیکن شہادت کا جذبہ ایسا تھا، شہادت کا شوق ایسا تھا کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں کہ میرا ایک بھائی آ کر پہلے نمبر نہ لے جائے، ان سے پہلے قدم بڑھا کر آگے بڑھتے. اور حال کیا تھا، یہی بچے تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے لیکن شہادت کا جذبہ ایسا ہے کہ امام عالی مقام سے کہتے ہیں کہ اب میدان میں مجھے جانے کی اجازت دو، اب میدان میں میں جانا چاہتا ہوں، اب میدان میں میں قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں. اور آج ہم اہل بیت کے غلام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہم کرب و بلا کے امام کے غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں. ارے وہ کربلا میں میرے امام کا خاندان تھا کہ خاندان کے ہر بچے نے اپنی انگلیاں نہیں، اپنے گلے اپنے نانا جان کے دین کے لیے کٹوائے ہیں، اپنے نانا جان کے دین کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہے. اور آج 14 جنوری پر امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ ہم ہندو اور نان مسلموں کے تہوار انگلیاں کٹا کر منا رہے ہیں. ہم حسینی نہیں ہو سکتے. ارے حسینی وہ ہے، حسینی وہ ہے جو کربلا میں امام عالی مقام کے خاندان کی سنت کو ادا کرے اور غیر لوگوں کے طریقے سے اپنے آپ کو بچائے. ہم غیر لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں اور انگلیاں کٹا رہے ہیں. ارے نادانوں، کربلا میں اوروں کے طریقے پر نہیں، نانا کی شریعت کے لیے امام نے اپنے پورے خاندان کو قربان کروایا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کربلا والوں کی قربانی یاد رکھو. حضرت سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے سے کہا تجھے رب کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں، راضی ہے؟ بیٹے نے مسکرا کر کہا بابا جو آپ کی مرضی وہ میری مرضی. اللہ اکبر. آپ کے بیٹے اسی وقت لیٹ گئے. حضرت سرکار شاہ عالم نے رب کے حضور ہاتھ اٹھائے اور دعا کی مولا یہ جو لیٹا ہے اس کی زندگی لے لے اور جو بچہ انتقال کر گیا اس کی زندگی کے بدلے اس کی زندگی واپس کر دے. ابھی دعا ختم ہونے نہ پائی تھی کہ ان کا بیٹا زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو قربان کیا تکلیف زدہ کی تکلیف دور کرنے کے لیے. یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ، یہ شاہ عالم رحمت اللہ. بس آخری بات کہہ کے گفتگو تمام ہوگی. اور حیات ہی میں نہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے. بے شک. سن 1978 میں ایک نابینا عورت آئی تھی، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور ہم جتنی بات کر رہے سب کتاب سے کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم سنیوں کا جو عقیدہ ہے وہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال کا ہے. بے شک.
آج سے 45 سال پہلے سن 1978 میں سارے ڈاکٹروں نے جواب دیا کہ اب یہ نہیں دیکھ پائے گی. راستے سے ہاسپٹل سے جب گھر جا رہے تھے نا، راستے میں طبیب کائنات کا مزار آ گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب جب مزار آئے وہ تو نابینا ہو چکی تھی. کہا کس جگہ سے سواری گزر رہی ہے؟ کہا دربار شاہ عالم رحمت اللہ علیہ. کہا پھر سواری روکو نا. سواری روکی گئی، یہ اتری دربار شاہ عالم میں گئی اور 3 دن رو کر گزارے. 1978 25 اپریل منگل کا دن، منگل بدھ جمعرات، جسے عام زبان میں کہتے بڑی مراد. اسی بڑی مراد میں اس بے مراد کی مراد پوری ہوئی. سبحان اللہ. 3 دن سسکتی رہی، بلکتی رہی، روتی رہی، نظروں کی روشنی کی بھیک مانگتی رہی. اور جمعرات کے شام میں دربار شاہ عالم سے جب دھواں اٹھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا لوبھان، یہی منظر میرا سید علی داتار میں جا کر دیکھو. جب وہ دھواں ایسے بدن کو چھوتا ہے نا تو بلائیں کٹتی ہے، جادو کے اثرات ختم ہوتے ہیں. یہی منظر شمع برہان سیدنا شیخ عثمان کے مزار پر جا کر دیکھو، اور یہی نظارہ شاہ عالم کے دربار میں بھی دیکھو. جیسے ہی وہ دھواں اس کی آنکھوں پر لگا، اللہ تعالیٰ نے نابینا کو بینائی عطا فرما دی. سبحان اللہ. تو شاہ عالم آج بھی عطا فرماتے ہیں. اگر عقیدت پختہ ہو، عشق سچا ہو، طلب سچی ہو، تو حضرت سرکار شاہ عالم آج بھی عطا فرماتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم تمام کو دربار شاہ عالم کی خیرات نصیب فرمائے، آپ کے در کی بھیک نصیب فرمائے.